اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں کو میرا سلام پہنچے۔ سلام کے بعد دوستو، یہ انسان کی ایک خصلت ہے، ایک عادت ہے، ایک فطرت ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کی موت تک وہ غلطیاں کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ ان غلطیوں کو کبھی دہراتا ہے اور کبھی وہ اسی ایک غلطی پر نادم ہو کر اسے نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ تو جب بھی ہم غلطی کرتے ہیں اور اس پر نادم ہوتے ہیں اور پھر اللہ پاک سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ آئندہ میں نہیں کروں گا، تو اس توبہ کو استغفار کہتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے رب سے ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے جو ہوا وہ غلطی تھی، آئندہ کے لیے میں وہ غلطی نہیں کروں گا اور میں اس پر نادم ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ تو جو بھی بندہ، جو بھی مسلمان وہ دن میں کہیں مرتبہ غلطیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے حضور میں وہ ایک ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، تو ان سب گناہوں کو دھونے کے لیے، اس پشیمانی کو بار بار دہرانے کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اب استغفار کس طرح کرنا چاہیے؟ اب استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ استغفار جو ہے نا، آپ اس طریقے سے مختصر بھی کر سکتے ہیں کہ استغفر اللہ، یعنی میں اللہ کے حضور جو ہے نا، وہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں نادم ہوں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا بہت اس کو لمبا کرتے ہیں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب الیہ یا الیہ آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا مختصر جملہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم عہد کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہم اس گناہ پر پشیمان ہیں، نادم ہیں اور نہ کرنے کی ہم قسم کھاتے ہیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہے؟ اس کے فائدے یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی جگہ سے نکالا جائے تو اگر وہ اس چیز پر نادم ہونا ہو جس چیز سے انہیں نکالا گیا ہے تو اسے دوبارہ اس نوکری پر نہیں رکھا جاتا۔ تو سب سے پہلی شرط یہی رکھی جاتی ہے کہ آپ نے اس چیز پر، آپ نے اس غلطی پر نادم ہونا ہے۔ اب ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو یہی بولتے ہیں کہ آپ میرے سے راضی ہو جاؤ اور میں نے جو جھگڑا کیا اس پر میں ملامت ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ سے معافی نامہ ہے اللہ کے حضور۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا معمول بنانے تو اس کے فائدے یہ ہے کہ اگر کسی کی مشکل ہے خود بخود وہ حل ہو جائے گی، اگر کسی کی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اگر ہم کوئی اور وظیفہ کرنا چاہے اس سے پہلے یہ والا وظیفہ دہرا دے تو اس کا مطلب ہے یا اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم، اس کے بعد میں آپ سے رزق کی دعا مانگتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے پریشانی کی دعا مانگتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے خوشی کی دعا مانگتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان سب وظیفوں کی پہلی چابی یہی ہے۔ تو اس کی فضیلت بے شمار ہے، مختصر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں، میں یہ اس کا مخصوص وظیفہ آپ کو نہیں بتا رہا، نہ اس کی مخصوص تعداد بتا رہا ہوں، جتنا ہو سکے آپ نے پڑھنا ہے۔ اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹینشن میں ہے، جن کو رزق کی ٹینشن ہے، جن کو پریشانیوں کی ٹینشن ہے، جن کو دماغی ٹینشن، یہ ان سب کے لیے بہترین مجرب وظیفہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو دوسرے مسلمانوں تک بھی ضرور پہنچا دیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا۔
تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔